بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت سبق میں موجود قرآنی آیات اور احادیث کا لفظی اور بامحاورہ دونوں ترجمے کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹ، سبق میں موجود آیات قرآنی اور احادیث کے تراجم کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایگزامز میں کوئی آیت یا حدیث ترجمہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے یا مشکل الفاظ کے معنی ہی آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں تو آپ اس سوال کو آسانی سے حل کر سکیں۔ تو اسٹوڈینٹ، سبق میں موجود پہلی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، اس کا لفظی ترجمہ لکھیے۔ میں بولتی جاتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیں۔ یا ایھا الناسو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی جس نے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اسٹوڈینٹس، اب سبق میں موجود آیت نمبر 2 جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، اس کا ترجمہ لکھیے۔ النبی، نبی، اولا، زیادہ محبوب ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سبق میں موجود آیت نمبر 3 کا ترجمہ لکھیے جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے۔ تو اسٹوڈنٹس، لا تقدموا کا ویسے عربی لغت کے حساب سے ترجمہ دیکھیں تو لا تقدموا کا معنی ہوتا ہے نہ تم قدم بڑھاؤ۔ تو آپ کے یہ بک میں موجود ترجمے سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے میں نے آپ کو اس کا ترجمہ لکھوایا ہے۔ لا تقدموا، نہ بڑھو، لا تقدموا، نہ بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اسٹوڈنٹ، سبق میں موجود اب حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ، یہاں تک کہ، اکون، میں ہو جاؤں، احبا، محبوب، الیہ، اس کے لیے، من والدہ، اس کے اپنے ابا، و والدہ، اور اس کی اپنی اولاد، والناسی، اور تمام لوگ، والناسی، اور لوگ، اجمعین، سب کے سب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے ابا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، یؤمن، مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ، یہاں تک کہ، یکون، ہو جائے، ہواہ، اس کی خواہشات، تابعاً، تابع، لما، اس کے، جئت، لایا ہوں میں، بھی، اس کے۔ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اب سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ لکھیے۔ آتی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وآتی الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ولا،
اور نہ تبتلو ضائع کرو امالکم اپنے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ سبق میں موجود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ لکھیے۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم تم ہو، تحبونا تم محبت رکھتے ہو، اللہ سے، فاتبعونی تو پس اتباع کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے، ذنوبکم تمہارے گناہ، یعنی واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ سبق میں موجود سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ لکھیے۔ فلا وربک تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون نہیں مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کہ وہ منصف بنائیں آپ کو، فیما اس معاملہ میں جو شجرہ اختلاف ہوا، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں آپ، ویسلموا اور تسلیم کریں وہ، تسلیماً پورے طور پر تسلیم کرنا، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات جھگڑے کو کہتے ہیں، تنازعات جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں، یعنی اس میں پھر وہ کوئی اختلاف نہ پائیں کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کر دیں پھر اس میں وہ اپنے دل میں کوئی اختلاف نہ پائیں، انہیں کوئی بھی ذرا بھی اس پر کسی قسم کی کوئی تنگی یا پریشانی نہ ہو۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ سبق میں موجود سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ لکھیے۔ الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لاکم تمہارے واسطے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تمہارے واسطے، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور پسند کر لیا، لاکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام، دینن بطور دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو تکمیل دین کی آیت بھی کہتے ہیں۔ اب سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ دیکھیے۔ کل فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی میں رسول اللہ کا رسول ہوں، علیکم جمیعا تم سب کی طرف، یعنی فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اسٹوڈینٹس، اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ لکھیے۔ ما کانا نہیں ہے، محمد ابا والد، احدم کسی ایک کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے
خاتم ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق میں موجود تمام آیات قرآنی کا لفظی ترجمہ، تمام آیات قرآنی اور حدیث کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دونوں ترجمے آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کویشچنس ہیں، کویشچن نمبر 2 اور کویشچن نمبر 3، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، یہ دونوں کویشچنس آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کے ساتھ لکھنے بھی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔